بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی بجٹ کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے 3 میجر کنسرنز کیا ہیں اس بجٹ کو لے کے, اور پیپلز پارٹی کس قسم کا بجٹ چاہتی ہے؟ لیکن 3 یا 10 یا 2 کی بات تو نہیں ہوتی نا. ظاہر ہے کہ ایک کنسلٹیشن پروسیس ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا پلان لے کے آگے بڑھ رہی ہے. حالات سے ہر ایک واقف ہے, ہم بھی واقف ہیں. مشکل ٹائم ہے, مشکل بجٹ ہے, جس میں ہم حکومت چاہ رہی ہے کہ اب انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے جتنا بھی ایفرٹ کرنا تھا وہ کر لیا. اب صوبوں کی باری ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں ان چیزوں میں, جو کہ نارملی نہیں ہوتا. ہر ایک اپنے اپنے ٹیکسز کو اٹھا کے اپنے بجٹس بناتا ہے. لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ صوبے بھی یہ پیسے واپس کریں فیڈرل گورنمنٹ کو, تاکہ ان کا کاروبار چل سکے. ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نے کتنا کنٹریبیوشن کتنا کرنا ہے, کیا وہ کریں گے, کون سے ایریاز میں جو ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کون سے ایریاز میں ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ڈیفنس کی نیڈس ہیں, ڈیٹ سروسنگ ہے, یہ بڑے بڑے آئٹمس ہیں, پینشنز ہیں, جس پہ فلیکسیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ باقی جو آئٹمس بچ جاتے ہیں اس میں کتنی گنجائش نکلتی ہے, اور جو کہ دونوں سائیڈوں کو دیکھ سکے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن جس میں یہ بجٹ بن رہا ہے. لیکن ہم نے مل کے اس کو. پیپلز پارٹی کی کیا ٹیک ہے صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے؟ کیا صوبے اس پوزیشن میں ہیں کہ کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ دیکھیے نارملی تو نہیں ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو کرتی ہے. بھائی پورا NFC, پورا 18th امینڈمنٹ اسی پریمس پہ بنا تھا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, نہ کہ وہ مرکز مضبوط ہو, جیسے کہ اس سے پہلے والا پورا پیریڈ پاکستان کا, جس سے ملک ٹوٹا بھی. ملک میں ابھی تک بھی جو نفرتیں ہیں وہ انہی پالیسیز کی وجہ سے ہیں. تو ہم تو فیڈرلزم میں بلیو کرنے والے ہیں, اور فیڈرلزم کا مقصد ہی یہ ہے کہ صوبوں کو اپنی اپنی گنجائش ہو کہ وہ کر سکیں. پھر ان کی ایفیشنسی پہ ہے کہ وہ کتنا ٹیکس نیا بھی اٹھا سکتے ہیں, کتنی اپنی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ایفیشینٹلی چلا سکتے ہیں. لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے, آپ دیکھیں نا اتنے سالوں میں ہم نے کیا ہے, ہم ہمیشہ جو تخمینہ لگاتے ہیں اپنے ریونیوز کا, چاہے ٹیکس ریونیو ہو نان ٹیکس ریونیو ہو, وہ کبھی اچیو نہیں ہوتا. جب وہ اچیو نہیں ہوتا لیکن ہم نے بجٹ اس کے حساب سے بنایا ہوتا ہے تو پھر ہم بوروئنگ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بوروئنگ یا قرضہ جو ہے وہ مفت میں تو نہیں آتا, وہ قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر سال وہ جو واپس کرنے والا, جس کو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں, وہ والا نمبر بڑھتا جا رہا ہے, اور سب سے بڑا نمبر ہے وہ بجٹ کا. تو وہ جتنا بڑھتا ہے اتنا دوسری چیزوں کے لیے اسپیس کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہم انڈیا کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں, پلس ہمارے تھریٹ جو ہے وہ اپنے ویسٹرن باڈی بھی ہے. تو اس لحاظ سے ڈیفنس کو بھی مضبوط رکھنا جو ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ابھی موجودہ جنگ چل رہی ہے, جن کے پاس کچھ ہے ہاتھ میں وہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے تھے وہ سب انڈر اٹیک اس وقت ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ڈیفنس کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہوگا. سر ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اس میں ہم اوور پرومسڈ کر دیتے ہیں اور ایسا ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتا ہے, اچیو ہی نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ ہم جو ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ رکھتے وقت بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ہے, یہ اچیو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک کیونکہ IMF پروگرام میں فار ایگزامپل, اور ہم نے ایک فسکل ڈیفیسٹ ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا. فسکل ڈیفیسٹ میننگ کہ آپ کا انکم اور ایکسپینڈیچر کے بیچ میں جو توازن ہے اس کو ایک سرٹن پرسنٹیج کے اندر ہی رکھنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نمبر تو بڑا بتا دیتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے دن سے ہی کہ یہ نمبر اچیو نہیں ہوگا. بہرحال
پھر انفارچونیٹلی اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ آپ قرضہ جو ہے وہ اور سے اور لیتے جائیں. صحیح. اچھا سر، آپ ایک اور ایشو بھی ہے، ترقیاتی بجٹ جو ہے ہمارا PSTP. آپ کی ملاقات بھی ہوئی احسن اقبال صاحب سے. پیپلز پارٹی کے مین کیا کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے، اور کیا ایشورنس دی گئی ہے حکومت کی طرف سے آپ کو؟ ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی پہلے تو یہ کہ جو کلوز ہو سکتے ہیں پروجیکٹ جو کہ مکمل ہو کے لوگوں کو استعمال کرنے کے ہو سکتے ہیں، تو کم از کم ان کو تو پورا پیسہ دے کے ان کو ختم کریں. پھر اس کے علاوہ جو کچھ میجر پروجیکٹس ہیں جو کہ صرف کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں، جیسے جو سکر حیدرآباد موٹر وے ہے فار ایگزامپل، جو کہ پورٹ سے لے کے آپ کا پشاور یا چائنا تک جاتا ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ. تو اس میں جو ہے اتنے باٹل نیکس آ گئے ہیں کہ آپ کا پتہ نہیں کتنا GDP کا پورشن جو ہے صرف اس میں خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک اسموتھ آرٹری نہیں ہے. ایک طرف ہمارا ریلوے کا سسٹم ناکارہ ہے، تو دوسری طرف ہائی وے جو مین ہے ادھر ادھر کی ہمارے، تو ان سے یہی تھی کہ بھائی باقی سارے آپ کے روڈز ادھر سے ادھر سے لاہور سے باولپور سے پریمیار خان، یہ بنتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا نیشنل آرٹری جو ہے وہ اس میں باٹل نیک ہے، تو یہ سارے روڈز بیکار ہوتے ہیں نا. سیاسی طور پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو، لیکن انفارچونیٹلی اس کا نام ہو گیا حیدرآباد سکر. حالانکہ اٹس ناٹ اے حیدرآباد سکر، اٹ از کراچی پورٹ سے لے کے اور اپ کنٹری جہاں تک بھی اس کو جانا ہے، اس میں کے بیچ میں یہ نہیں ہے. تو اس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو پرائرٹی ملنی چاہیے، ان کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. صحیح. اور حکومت جو ہے وہ میکسیمم اس پہ خرچہ کر سکے. تو اس قسم کی جو ہے وہ ایشوز. سر، اس پہ وفاق کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس اپنے مالیاتی فنڈز ہیں، ان کے پاس اپنے مالیاتی وسائل ہیں، وہ خود اپنا بوجھ اٹھائیں، وہ وفاق سے نہ مانگے. یہ کہ نہیں، یہ آرگیومنٹ ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میں نے کہا حیدرآباد سکر موٹر وے جو ہے نا وہ صوبے نہیں بنا سکتے، نہ ہی صرف کسی ایک صوبے کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ پورے ملک کا پروجیکٹ ہے نا. اگر لاہور سے نکلے گی ٹرک کوئی سامان لے کے اور وہ راستے میں ہی رک جائے گی کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں بنا ہوا، تو وہ کسی ایک صوبے کے ایشوز تو نہیں ہے نا. یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایٹ اے نیشنل لیول کہ واٹ از اے نیشنل پروجیکٹ اینڈ واٹ آر لوکل اور پروونشل پروجیکٹس نا. صحیح. اچھا سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ بتایا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرانا چاہتی ہیں. صوبے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اب صوبے خود کریں.